غور سے سننا، اینڈ تک سنوگے تو آنکھیں بند کر کے آپ کے سامنے دو آدمی آئیں گے اور آپ پہچان جائیں گے کہ یہ منافق ہے، یہ اسلامی ٹچ دیتا ہے اور یہ حقیقی معنی میں سچا عاشق رسول ہے۔ وہاں دو واقعے ہوئے، ان دو واقعوں کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور عمران خان کا اسلامی ٹچ پوری دنیا میں لائیو چل رہا ہے۔ ہمارے ملک کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل 12 ربیع الاول تھا۔ پورے پاکستان میں سرکاری سطح پہ انڈیویجول ہر آدمی نے بڑے جوش و خروش سے عید میلاد النبی کا اہتمام کیا۔ بڑے بڑے جلوس تھے، جلسے تھے، تقریریں تھیں، نعت خوانی کے پروگرام تھے، کھانے پینے کا انتظام تھا۔ تو بہت مزہ آیا، بہت اچھی طریقے سے عید میلاد النبی کا اہتمام پاکستان میں کیا گیا۔ وہاں دو واقعے ہوئے، ان دو واقعوں کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک کل اسلام آباد F9 پارک میں عمران خان نے عید میلاد النبی کے سلسلے سے ایک پروگرام کیا، اس نے 1 گھنٹہ خطاب کیا، اور اسی عمران خان کی حکومت میں اسی کے گنڈوں نے حویلیاں میں عید میلاد النبی کے جلسے کے اوپر، جلوس کے اوپر شیلنگ کی۔ پولیس نے بہت زیادہ شیلنگ کی، ایک جنگ کے مناظر تھے وہاں، کافی قسم یعنی کہ عاشقان رسول اس میں زخمی ہوئے۔ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کے سامنے میں بڑی بڑی بحثیں ہوتی رہتی ہیں کہ کون عاشق رسول ہے اور کون اسلامی ٹچ دے رہا ہے۔ اس کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں، علماء اکرام اس کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں۔ جو لبرل قسم کے لیڈر ہیں، ان کے جو ماننے والے کارکن ہیں، وہ اپنے لیڈر کے ٹچ کو دیکھ کے، اسلامی ٹچ کو دیکھ کے امت مسلمہ کا لیڈر قرار دے رہے ہیں۔ ہر آدمی ویڈیو بنا رہا ہے، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ لیکن میں آج عام آدمی کو عام سا فارمولہ بتاتا ہوں کہ جس سے وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں اسلامی ٹچ کون دے رہا ہے، منافقت کون کر رہا ہے، عوام کے ساتھ دھوکہ کون کر رہا ہے، اور حقیقی معنوں میں اسلام کی تبلیغ کون کر رہا ہے، حقیقی معنوں میں سچا عاشق رسول کون ہے، حقیقی معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اوپر چلنے کا جو عوام کو پیغام ہے، جو تبلیغ ہے، جو اس کو بتانے کا جو طریقہ حقیقی معنوں میں کون بتا رہا ہے۔ یہ آسان سا فارمولہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ وہ فارمولہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ میں آپ سے الفاظ کا چناؤ کروں گا اور انہی الفاظ سے میں آپ لوگوں کو آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے، 99% جو عوام ہے، میری ویڈیو پلیز غور سے سننا، اینڈ تک سنو گے تو آنکھیں بند کر کے آپ کے سامنے دو آدمی آئیں گے اور آپ پہچان جائیں گے کہ یہ منافق ہے، یہ اسلامی ٹچ دیتا ہے اور یہ حقیقی معنی میں سچا عاشق رسول ہے۔ میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو سنی، اگر آپ نہیں پہچان سکے، پھر آگے کمنٹس میں آپ مجھے کوئی بھی رائے دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین، میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو میڈیا ہے، پاکستان کی کتنی % عوام ہے جو میڈیا کو لبرل اور یہود و نصارہ کا ایجنٹ سمجھتی ہے، اور کتنی % پاکستان کی عوام ہے جو میڈیا کو ایک سچا پکا مسلمان اسلامی ملک کا میڈیا ہے، وہ سچا میڈیا سمجھتی ہے۔ تو میرے خیال میں 99% عوام سمجھتی ہے کہ پاکستان کا میڈیا جھوٹا ہے اور یہود و نصارہ کا غلام ہے۔ میں سبھی سے کہتا ہوں 99% عوام سمجھتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے یہ بھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو یورپی یونین ہے، جو مغرب، امریکہ، فرانس، جتنی بھی یورپی یونین ہے، یا جو یہود و نصارہ ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں یا دوست ہیں؟ یا وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ترقی کریں؟ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسلامی ملک ترقی کرے؟ وہ چاہتے ہیں کہ کسی اسلامی ملک میں ایک سچا عاشق رسول لیڈر آئے جو مسلمانوں کو ترقی کی طرف لے کے جائے؟ تو میرے خیال ہے 99% پاکستان کی عوام کہے گی کہ یورپ ایسا نہیں چاہتا ہے۔ یہ دو چیز کنفرم ہو گئی کہ میڈیا اور یورپ۔ اب میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آج عمران خان نے تقریر کی، اور اس تقریر میں عمران خان نے جو غلطیاں کی، یا اس کو جس چیز کا علم نہیں تھا، یا اس کو جو حوالے اس نے دیے تو اس میں وہ حوالوں میں تھوڑا اس نے بھول چوک ہو گیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اوورآل جو عمران خان کی وہ تقریر سنے تو وہ ایک جیسا کہ ایک عالم دین ہوتا ہے، صحیح معنوں میں عالم دین ہوتا ہے، جیسے وہ عوام کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کر کے آپ نے ترقی کرنی ہے، یا ہمارا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے۔ اسی طرح عمران خان نے ایک صحیح عالم دین کی طرح قوم کے ساتھ اس نے خطاب کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔
اگر کوئی آدمی جانتا نہیں ہے تو یقین کر وہ سمجھے گا کہ یار یہ ایک لیڈر نہیں ہے، یہ کوئی عالم دین تقریر کر رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کے اوپر انصاف ہے کہ میڈیا نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی قانون ہو، میڈیا نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں علماء کرام اوپر آئے، میڈیا نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایک شرعی نظام ہو۔ آپ لوگوں نے اتفاق کیا ہے، میڈیا مغرب کا ایجنٹ ہے۔ ایک طرف عمران خان سچے عالم دین کی طرح تقریر کر رہا ہے اور پورا میڈیا اس کو لائیو دکھا رہا ہے، دوسری طرف سچے عاشقان رسول کے اوپر شیلیں گو رہی ہے، عید میلاد النبی کے جلوس کے اوپر شیلیں گو رہی ہے اور میڈیا اس کو بالکل نہیں دکھا رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کے اوپر یا آپ لوگوں کے یہ فیصلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ ٹچ کہاں ہو رہا ہے اور حقیقی معنوں میں کہاں، یعنی کہ جو سچے عاشق رسول ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو تقریر عمران خان نے کی ہے، سیم تقریر پاکستان کے علماء کرام کرتے ہیں آئے روز۔ جب سے پاکستان بنا ہے یا پاکستان سے پہلے بھی چلے جاؤ، جہاں سے 1400 سال پہلے جو علماء کرام ہیں وہی تقریریں کر رہے ہیں کہ جو عمران خان نے کل کی ہے، اور وہ مسجد کا ممبر ہو یا جلسے ہوں یا جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں وہی تقریریں کرتے ہیں کہ جو عمران خان نے کی ہیں۔ جو طریقہ عمران بتا رہا ہے وہی طریقہ علماء اکرام بتاتے ہیں۔ تو پھر علماء اکرام کو آگے یہ لوگ کیوں نہیں آنے دیتے؟ علماء اکرام کی تقریریں، ان کے خطاب، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت کے اوپر چلنے کا جو طریقہ ہے وہ میڈیا لائیو کیوں نہیں دکھاتا ہے؟ اور جو یورپ ہے، جو پاکستان کا، میں پہلے سوال کیا ہے کہ 100% پاکستان کی جو عوام ہے سمجھتی ہے کہ یورپ پاکستان کا یا مسلمانوں کا دوست نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ملک ترقی کریں۔ تو یورپ پاکستان کے پورے علماء اکرام کو آگے کیوں نہیں آنے دیتے؟ کیوں ان کو حکومت میں نہیں آنے دیتے؟ کیوں ان کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں؟ کیوں بار بار FATF کے نام پہ، IMF کے نام پہ بہت سارے، یعنی کہ اس کے حساب سے وہ علماء اکرام کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں تاکہ علماء اکرام آگے نہ ہیں؟ میڈیا کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بڑے بڑے سیاستدان ہو گئے، بڑے بڑے تجزیہ نگار ہو گئے، وہ ڈیلی پا کے علماء اکرام کو بالکل مین سٹریم پہ نہیں آنے دیتے، کیونکہ یہ پوری ایک سازش ہے یہود و نصارہ کی، یورپ کی، کہ علماء اکرام پاکستان کے اندر آگے نہ آئیں۔ لیکن وہی جو علماء اکرام کہتے ہیں، جو علماء اکرام عوام کو کہتے ہیں، وہی عمران خان کہتا ہے، لیکن پوری دنیا اس کو میں دکھایا جاتا ہے۔ یورپ کو خوف زدہ نہیں ہے عمران سے، بلکہ عمران خان کے اوپر جب نااہلی کی تلوار لٹکتی ہے تو اقوام متحدہ میں نوٹس لے لیا جاتا ہے، قراردادیں جمع ہو جاتی ہیں کہ اس شخص کو پاکستان میں کیوں نااہل کیا جا رہا ہے۔ بھائی اگر یہ سچا پکا عاشق رسول ہے، سچا پکا مسلمان ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اور آپ لوگ اس چیز کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ جو یورپ ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان جو کوئی مسلم ممالک ترقی کرے یا اس میں کوئی ایک سچا عاشق رسول لیڈر ہے جو اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے، تو آپ کے بقول عمران خان سچا مسلمان ہے، سچا عاشق رسول ہے، وہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتا ہے اور یورپ اس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، تو پھر آپ لوگوں کے لیے سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ وہ صرف اسلامی ٹچ دے رہا ہے کہ جو اس کی آڈیو لیک ہوئی، اور اس آڈیو میں جو بشرا بی بی نے کہا ہے کہ آپ خادم حسین رضوی کی طرح سیاست کریں تاکہ لوگ آپ کی ووٹ آئیں۔ باقی جو عمران خان جتنی بھی تقریر کر رہا تھا، جتنی بھی، یقین کر اس کے ایک ایک الفاظ کے اوپر گھنٹوں کے حساب سے میں ویڈیو بنا سکتا ہوں، لیکن میں اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنی لمبی ویڈیو ہو جائے گی کہ وہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کر رہا ہے۔ تو اس سے کوئی سوال ہے کہ آپ نے اس کی کس سیرت کے اوپر عمل کیا ہے؟ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کسی چیز کے اوپر 4 سالوں میں کیا؟ سب سے بڑی بات وہ کر رہا تھا، وہ اصل اپنے جلسے کے لیے، اپنے آزادی مارچ کے لیے عوام کے اندر غیرت جگا رہا تھا کہ آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کو رزق اللہ دینے والا ہے، آپ کی جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو آزاد ہو گئے ہیں، آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں، یعنی کہ سب سے بڑا انصاف کا نظام میں لے کے آؤں گا اور آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، میرے ساتھ آنا چاہیے۔ یہ اس کا جو اصل محور تھا، اصل جو تقریر کرنے کا جو مقصد تھا، وہ ناموس رسالہ یا عید میلاد النبی مقصد نہیں تھا، اس کا مقصد تھا عوام کو اسلامی ٹچ دینا، تاکہ جب میں کال دوں تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے جان دینے سے۔ تو اس سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ 4 سالہ دور میں آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ نے 4 سالہ دور میں جو اب آپ یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ کو رزق اللہ دینے والا ہے، آپ کو اپنے رزق کے لیے نہیں ڈرنا چاہیے، تو اس نے فرانس کے سفیر کے وقت کیا کہا تھا کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔
बार बार ये कह रहा था कि आपको डरना नहीं चाहिए, अल्लाह की ज़ात यानी कि जान हमारी जो अल्लाह के कब्जे में आए, अल्लाह के कब्जे में आए, तो उसको बोलो कि आप 350 सिक्योरिटी लेके क्यों घूम रहे हैं। बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आप नाम ले रहे हैं, तो कोई एक वाक़या तो बता दो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि कोई सहाबा कराम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों की सिक्योरिटी में घूमते थे, लेकिन अंधे गूरे बहरे बहरे जहल किस्म के जब सपोर्टर होंगे तो वो तो कहेंगे कि यार वो ठीक कह रहा है, लेकिन 100% वो इस्लामी टच दे रहा था और अवाम उसको सुन रही थी। और हमारे मुल्क की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? हमारी मुसलमान कौम की बदकिस्मती इससे बड़ी हो सकती है कि जो एक लिबरल इंसान जिसकी पूरी जिंदगी गंदगी से भरी हुई है, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा आता भी कुछ नहीं है, और वो उम्मत मुसलमान और मुसलमान कौम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर तबलीग दे रहा है, और बड़े बड़े दस्तार जुब्बे वाले बैठ के उसको सुन रहे हैं। वो पाकिस्तान के उलमा कराम की नफी कर रहा है, उलमा कराम को दहशतगर्द जहल साबित करके वो कहता है कि मैं निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर कैसे चलना है, और अवाम उसके ऊपर यकीन करिए। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए हो सकती है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे दीन के वारिस मेरे उलमा कराम हैं, और ये तकरीर शुरू करने से पहले कहता है कि मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, मैं अपने तजर्बे से आप लोगों को बताऊंगा। और अवाम इसके तजर्बे के ऊपर यकीन करके, इस्लामी टच के ऊपर यकीन करके पाकिस्तान के जो हजारों उलमा कराम है उनके खिलाफ बगावत के ऊपर खड़ी हो गई है, उनके खिलाफ तरह तरह की साजिशें होती हैं। तो ये हमारे लिए इससे बड़ी कोई बदकिस्मती हो सकती है कि ऐसे शख्स को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। और इसकी वजह कौन है? वही जो इमरान खान कहता है, वो ठीक कहता है कि अल्लाह की ज़ात ने जो फरमाया कि मैं उस कौम की तकदीर नहीं बदलता हूं जो अपनी तकदीर नहीं बदलना चाहते। जब अवाम ये सोचती भी नहीं है, तो एक तरफ तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान कर रहा है, आशिक़ रसूल अपने आप को साबित कर रहा है, और दूसरी तरफ उसकी मिलाद पाक के ऊपर, उसकी हुकूमत में उसके गुंडे उसके ऊपर शेयरिंग कर रहे हैं, और मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है, और इमरान खान का इस्लामी टच पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है। तो नाज़रीन, मैं कई दिन पहले भी ये कहा था कि अगर आपको आसान सा तरीका है कि अगर आपका लीडर आपको इस्लामी टच दे रहा है और आप चाहते हैं कि हम उस लीडर को सपोर्ट करेंगे जो एक मजहबी लीडर हो, सच्चा आशिक़ रसूल हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है कि यार ये सच्चा है या झूठा है, ये टच दे रहा है या हकीकी मैंने में आशिक़ रसूल है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको कोई यानी कि बड़ा चौड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो यूरोप है वो आपके लीडर के साथ खड़ा है या आपकी लीडर की मुखालफत कर रहा है। तो अगर कोई यूरोप जिस लीडर के साथ खड़ा है तो आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि जो यहूद व नसारा का एजेंट है, और जिसके खिलाफ अगर यूरोप खड़ा हो गया फिर आप समझ लें कि जो सच्चा आशिक़ रसूल है और सच्चा इस्लाम के ऊपर चलने वाला है। और इस टाइम पूरा यूरोप इमरान खान के साथ खड़ा है। खबरदार जो कोई लोग ये कहे कि जो सैफर था वो इमरान खान के खिलाफ साजिश, कोई साजिश नहीं थी, ये सबसे बड़ा ब्लंडर और झूठ था। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो दलील ये है कि अगर अमेरिका यूरोपीय यूनियन इमरान को चाहता है कि ये आगे ना आए, तो ये आप लोगों के सामने वाज़ेह दलील है कि जब इमरान खान के ऊपर नाअहली की तलवार लटकी तो अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस लिया और करारदाद जमा हो गई। तो अगर चाहता है यूरोपीय यूनियन के इमरान खान मुल्क का वज़ीर आज़म ना बने, तो वो तो शुक्र करेंगे कि ये नाअहल हो और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तानी कौम से उतर जाए। कहीं ये दोबारा वज़ीर आज़म बन गया तो ये अमेरिका के सामने खड़ा हो गया। तो ये नाज़रीन बिल्कुल इस्लामी टच था इमरान खान का, और इमरान खान का जो असल मकसद और असल नजरिया वही है जो हवेलिया में सच्चे आशिकान रसूल के ऊपर शेलिंग की गई, उनके जुलूस को रोका गया और उनके ऊपर पथराव किया गया। ये है असल इमरान खान का असली चेहरा। और जो इस्लामाबाद में हो रहा था वो सिर्फ इस्लामी टच हो रहा था और पिंकी पीरनी बुशरा बीबी की नसीहत के ऊपर अमल हो रहा था पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए, और जो पाकिस्तानी कौम बेवकूफ बन चुकी है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।